کے ذہن میں ایک تصویر بنا کر اس کا نام رکھ دیا جائے تو عالمی خطیب حضرت مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری دامت برکاتہم العالیہ استاذ دارالعلوم دیوبند سے میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنی نایاب خطابت سے دلوں کو منور فرمائیں۔ کو زحمت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں تو ہمیشہ مغرب کی نماز کے بعد آپ اجلاس شروع کریں اور عشاء کی نماز مؤخر کر کے پڑھیں۔ آپ یہ مت سوچیں کہ پورا شہر جمع ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ تو جس دن قیامت قائم ہوگی اسی دن سب جمع ہوں گے۔ تو آپ نے کیسے سوچ لیا کہ سب جمع ہو جائیں؟ تو کیا قیامت آج ہی قائم کرنی ہے آپ کو؟ تو یہ خیال چھوڑ دیں۔ ہاں، جو سننے والے ہوں گے دلچسپی سے اور عمل کی نیت ہوگی تو وہ اس وقت اپنے وقت میں سے نکال کے آئیں گے آپ کی دعوت پر، اور جو بے وقت آئے تو وہ خود بھی ناکارہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی ناکارہ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے آئندہ کبھی بھی دینی اجلاس اگر کرنا ہو تو اس کے لیے مناسب وقت ہے مغرب کے بعد۔ میں صرف آپ حضرات کی محبت میں یہاں بیٹھ گیا، ورنہ اب یہ وقت بیٹھنے کا نہیں ہے۔ خیر، میں نے سوچا تھا کہ جو موضوعات ہیں آپ کے اشتہار میں ان پر کچھ سیر حاصل گفتگو کروں گا، تاکہ ہمارے جو دینی بھائی ہیں شہر کے، چاہے وہ مدارس اور مساجد سے وابستہ ہوں یا مدارس مساجد سے وابستہ نہ ہوں، تو ان کو مدرسوں کے تعلق سے اور دین اور دینیات کے تعلق سے کچھ ایسی باتیں ان کے سامنے آئیں کہ جو ایک علمی تقاضا ہے اس کو پورا کیا جا سکے، ایک تقاضا پورا ہو، لیکن وقت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہے۔ اب میں صرف موقع اور محل کی مناسبت سے، ابھی جو یہ ختم قرآن ہوا ہے ایک مدرسے کے تحت، صرف اس پر کچھ کہنا چاہوں گا، اور اس میں بھی یعنی محدود سے محدود کرتے ہوئے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو مدرسے کے تعلق سے ہمارے مشفق و مکرم ہمارے مولانا محمد اسماعیل قاسمی صاحب نے آپ کو جو توجہ دلائی کہ ان مدرسوں کا فائدہ کیا ہے، میں صرف اتنا ہی بتانا چاہوں گا آپ کو کہ ان مدرسوں کا فائدہ کیا ہے، اور دوسری بات وہ بتانا چاہوں گا جو اس وقت میں پوری دنیا کو سنانا ہے، پوری دنیا سننا بھی چاہتی ہے، اس کو سمجھانا ہے، دنیا سمجھنا بھی چاہتی ہے، اور وہ سننے سمجھانے کا فریضہ ہم سب کا ہے کہ ان کو سنائیں، بتا دیں کہ وہ اپنے دماغ میں غلط فہمی نہ پالیں۔ وقت کی مناسبت سے بھائی ایک مہربانی کرو، آپ ہٹ جاؤ بیچ سے، اس لائٹ کو بند کر دو۔ اللہ لے لیں اپنے ذمے، اسے دنیا کی کون سی طاقت ہے جو مٹا سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے جو اپنے دماغوں میں پالتے ہیں کہ ہم اسے مٹا لیں گے۔ یہ آیت کا معنی، مطلب، مفہوم میں نے مختصر لفظوں میں آپ کو سنا دیا، لیکن اس کے تحت ایک پیغام بھی ہے، ایک بڑا پیغام ہے۔ اب اس کو سنانے کا انداز ہمارا جو ہے وہ کچھ جدا گانا ہوتا ہے۔ ایک انداز تو یہ ہے کہ 2 اور 2 4 کی طرح سے میں بات پیش کر دوں آپ کو بہت مختصر لفظوں میں، لیکن پہلے 2 اور 2 4 ہی ہوتا ہے، سمجھنے والے بھی تو ہوں آپ۔ اگر کسی کو نہ معلوم ہو گنتی تو اس کو 2 اور 2 4 پڑھائی تو کیا سمجھے گا وہ؟ تو سمجھنے کا کہ وہ بھی سمجھ لیں اور آپ بھی سمجھ لیں، دونوں سمجھ لیں، ٹھیک رہے گا؟ میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اب اس میں دیکھیے
میں بات ایک کروں گا لیکن لمبی، بات کروں گا لیکن لمبی، اور اتنی لمبی کروں گا کہ اس کا جو نتیجہ ہونا ہو وہ میرے کے کہنے سے پہلے آپ خود کہہ دیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہے. یہ صحیح انداز ہوگا. اس لیے کہ میں ہی کہوں اور میں ہی نتیجہ بھی نکالوں تو یہ بات اچھی نہیں ہوگی. دیکھیے پوری دنیا میں تعلیم کا جو انداز ہے، پڑھنے پڑھانے کا جو طریقہ ہے، وہ دو طریقے ہیں پوری دنیا میں، چاہے کوئی سی بھی زبان ہو. دو انداز ہیں پڑھنے پڑھانے کے. ایک طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے سمجھایا جائے پھر یاد کرایا جائے. پہلے سمجھایا جائے پھر یاد کرایا جائے. جیسے آپ کو سیب بچے کو پڑھانا ہے تو اب کیسے آپ پڑھاتے ہیں؟ پڑھانے کا طریقہ یہ ہے پوری دنیا والوں کا کہ پہلے سمجھاتے ہیں پھر یاد کراتے ہیں. سیب کی شکل رکھ دیں گے، چھوٹا بچہ ہوگا وہ سیب کو پہچانے گا، سمجھ جائے گا یہ سیب ہے. اب اس کے سہارے سے اسے یاد کرائیں گے کہ APPLE ایپل، ایپل مینس سیب. بچہ یاد کرتا ہے نا. اسے بلی یاد کرانا ہے تو کیسے یاد کرائیں گے؟ پہلے بلی کی شکل رکھ دیں گے کتاب میں بنا کے. اب بچہ بلی کو گھر میں دیکھتا ہے، فطری طور پر وہ سمجھتا ہے بلی ہے، تو اس کے سہارے سے، اس کی سمجھ کے سہارے سے اب آپ CAT کیٹ اس کو یاد کرا دیں گے. RAT ریٹ، ریٹ مینس چوہا. DOG ڈاگ، کتا. کتا بلی چوہا جو بھی آپ کو اسے پڑھانا ہے، یاد کرانا ہے، آپ کیسے اسے یاد کراتے ہیں؟ طریقہ یہ ہے کہ پہلے اسے سمجھا دیا جائے. جب بچے نے سمجھ لیا کہ یہ کیا ہے تو اب یاد کرنا اس کے لیے آسان ہو گیا، وہ یاد کر لے گا. ایک طریقہ تو یہ ہے. یہ طریقہ کیسے رائج ہوا، دنیا میں کیسے چلا، وہ دنیا والے جانے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ بچے کو پہلے یاد کرا دیا جائے، یاد کرانے کے بعد جب وقت آئے گا تو اسے سمجھا دیا جائے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے. جیسے مدرسوں میں جب حافظ قرآن بناتے ہیں تو کیا پورے قرآن کی تفسیر اسے سمجھاتے ہیں؟ سمجھتا ہے بچہ؟ کچھ نہیں سمجھتا. مکتب میں آپ لے جاتے ہیں تو معلم صاحب بچے کو پڑھاتے ہیں، بچہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سمجھتا تو کچھ نہیں ہے نا، لیکن یاد کرتا ہے. الف وہ رٹاتے ہیں، رٹاتے ہیں، رٹاتے ہیں، اتنا رٹاتے ہیں کہ رٹتے رٹتے اس کے دماغ میں اس کی شکل آ جاتی ہے، سمجھ لیتا ہے. لیکن سمجھاتے تو نہیں ہے پہلے دن. آپ نے بھی تو مکتب میں پڑھا ہوگا. اچھا سب لوگ نہ پڑھے ہوں گے، کچھ نے تو پڑھا ہوگا بھائی، تو وہی بتا دیں کہ میں نے کیسے پڑھا ہے. پہلے یاد کرایا جاتا ہے، بعد میں سمجھایا جاتا ہے. یہی طریقہ تو ہے آپ کا وہاں بھی. یہ طریقہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ یعنی پہلے یاد کرانا اور پھر سمجھانا، یہ طریقہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ بچہ پہلے یاد کرتا ہے قرآن پاک، پورا یاد کر لیتا ہے. یاد کرنے کے بعد جب 20 سال 22 سال 18 سال کا ہوتا ہے پھر جا کے اس کا معنی مطلب سمجھنا شروع کرتا ہے. کہیں 25-30 سال میں جا کر کے وہ عالم بنتا ہے تب سمجھتا ہے. لیکن حافظ کب بنتا ہے؟ پہلے دن بن جاتا ہے. یاد تو پہلے دن کر لیتا ہے. ہمارے وہاں نحو ہے، صرف ہے، جتنی بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں بنیادی، ان سب میں پہلے یاد کرانا بعد میں سمجھانا.
اب ذرا آپ بتائیں ہاتھ اٹھا کے کہ یہ دو طریقے جو میں نے سمجھائے وہ یاد ہو گئے آپ کو؟ سمجھ میں آ گئی بات میری؟ آیت میں یہ جو لفظ ہے حفظ، اس سے لیا ہے۔ اب دنیا والوں نے کہاں سے لیا ہے میں نہیں جانتا کہاں سے لیا انہوں نے، لیکن دین والوں نے کہاں سے لیا ہے اس کا جو مین پوائنٹ ہے وہ تو میں نے بتا دیا آپ کو کہاں سے لیا ہے، وہ قرآن سے لیا ہے۔ یہ دونوں باتیں تو کلیئر ہو گئیں۔ اب اگلی بات سمجھنے کی ہے کہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ پوری دنیا میں دو طریقے ہیں پڑھانے کے، لیکن اس میں کس میں فائدہ ہے کس میں نقصان ہے یہ تو سمجھنے کی چیز ہے نا۔ دنیا والے اپنا فائدہ شمار کرائیں، میں سنوں گا، میں دین والوں کا جو فائدہ ہے وہ شمار کراتا ہوں، آپ اس کو سن لیجئے، سمجھ لیجئے، اور دونوں کو آپ ایک پلڑے میں رکھ کے تول کے دیکھ لیجئے کہ فائدہ، اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے آپ دیکھیں گے۔ اس طریقے میں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو تعلیم اس ذریعے سے حاصل کی جائے گی، جو علم اس طریقے سے حاصل کیا جائے گا، نہ وہ علم ریٹائر ہوگا اور نہ اس علم کا حاصل کرنے والا ریٹائر ہوگا۔ مثال کے طور پر اب آپ سمجھیے، اپنے ماحول میں اپنے میدان میں آئیے، ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جیسے ہی آپ لاتے ہیں مکتب میں، معلم کے حوالے کرتے ہیں، تو معلم صاحب اس کو پڑھاتے ہیں، بچے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچہ پڑھتا ہے، یاد کر لیتا ہے۔ پہلا انعام یہ ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں، اس معصوم بچے نے اپنے ننھے منھے ہونٹوں سے میرا نام لیا ہے، اگر اس کے والدین زندہ ہیں تو ان پر رحمت برساؤ، اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت کر دو۔ یہ پہلا انعام ہوتا ہے۔ دوسرا انعام کیا ہوتا ہے؟ یہ بچہ سمجھتا کچھ نہیں ہے، لیکن حافظ صاحب محنت کر کے اس کو 10 سال 12 سال 13 سال 14 سال کی عمر کے اندر پورے قرآن پاک کا حافظ بنا دیتے ہیں، پورے قرآن پاک کا حافظ بنا دیتے ہیں۔ اب میں کہہ رہا ہوں حافظ بنا دیتے ہیں تو آپ کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا، اب میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں آپ کی زبان میں۔ حافظ بنا دینے کا کیا مطلب ہوا، یہی سمجھانا ہے مجھے۔ نہیں سمجھا آپ نے، ابھی بھی نہیں سمجھا، میں چہرے سے میں محسوس کر رہا ہوں نہیں سمجھا آپ نے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معلم صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب نے اس بچے کو حافظ بنا دیا تو کچھ نہیں سمجھ میں آیا آپ کے۔ اب میں اس کا ڈیفینیشن کر رہا ہوں آپ کی زبان میں، ترجمہ کر رہا ہوں آپ کی زبان میں۔ حافظ کا مطلب یہ ہے کہ مسجد ہے، محلے کے سارے لوگ جمع ہوئے، اس میں تاجر صاحب بھی آئے، ماسٹر صاحب بھی آئے، منسٹر صاحب بھی آئے، ڈاکٹر صاحب بھی آئے، وکیل صاحب بھی آئے، کھیتی کرنے والا بھی آیا، سب آئے مسجد میں۔ مسجد میں جمع ہونے کے بعد اب کیا ہوتا ہے؟ مسجد میں جمع ہو کے سارے محلے کے لوگ یہ کہتے ہیں حافظ صاحب آپ آگے اور ہم آپ کے پیچھے۔ ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ جب نماز پڑھانے کی باری آتی ہے، تراویح پڑھانے کی باری آتی ہے تو منسٹر صاحب پڑھاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں، ماسٹر صاحب پڑھاتے ہیں، تراویح کون پڑھاتا ہے؟ تو ذرا بول دیجئے آپ بھی، یا آپ کو وہاں اور کوئی پڑھاتا ہے؟ جی نہیں، ہو سکتا آپ کے وہاں وہ پڑھاتے ہیں جو 2 کوئنٹل سبزی بیچ لیتے ہیں، ہوتا ہے کیا؟ اب آپ بتائیے کہ مسجد میں پورے محلے کے لوگ جمع ہیں، محلے کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ حافظ صاحب آپ آگے اور ہم پیچھے۔
کبھی ایسا ہوتا ہے کیا کہ آپ کے وہاں اگر کوئی بڑا نیتا ہو، منسٹر بن جائے، تو مسجد میں آتے ہی یہ کہے کہ حافظ صاحب آپ آگے اور میں، آپ پیچھے اور میں آگے؟ ہوتا ہے؟ یاد رکھیے گا یہ وہ دن ہوگا جس دن اس کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، کہ وہ آگے ہوگا اور حافظ صاحب اگر زندہ ہے تو منسٹر نہیں، پرائم منسٹر نہیں، وہ صدر جمہوریہ بن جائے، پوری دنیا کا مالک بن جائے، پوری دنیا اس کے قدموں میں ہو، مسجد میں آنے کے بعد حافظ قرآن آگے ہوگا اور وہ جا چکا ہوگا، اس سے پہلے حافظ قرآن پیچھے نہیں ہو سکتا۔ کیوں میرے بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سینے میں اللہ کا کلام آیا ہے، اللہ کی ذات جیسے بلند و بالا ہے پوری دنیا کے اندر، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، بلند و بالا ہے، کوئی اس کو پست نہیں کر سکتا، اس کی بات بھی بلند و بالا ہے، بلند و بالا رہے گی، کبھی اس کو پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ توہین ہوگی کہ حافظ پیچھے ہو اور آپ آگے ہوں۔ اب حافظ کا مطلب سمجھ میں آیا؟ حافظ کسے کہتے ہیں؟ حافظ کسے کہتے ہیں؟ اب سمجھ میں آیا؟ پوری دنیا آپ کے قدموں میں ہو، لیکن یاد رکھیے ہمیشہ حافظ آگے ہوگا اور آپ کو پیچھے، اس کو وہی پیچھے کر سکتا ہے کہ جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہو۔ کلام کے اوپر تو کلام رکھا جا سکتا ہے، توہین نہیں ہو سکتی، لیکن کلام کے اوپر کلام پاک کے علاوہ کوئی اور چیز رکھ دے تو اس کی توہین ہوگی، یاد رکھیے گا۔ تو یہ مدرسے والے کیا دیتے ہیں آپ کو پتہ چلا؟ ان مدرسے والوں نے چٹائیوں پر بیٹھ کر، خشک روٹی کھا کر، چنے چبا کر، آپ کی دی ہوئی ایک ایک پیالی چائے پی کر، آپ نے زکوٰۃ کے نام پر، خیرات کے نام پر جو پیسے دیے، اس کی قدردانی کر کے ان علماء نے، ان مدرسوں نے، ان مسجدوں نے، ان حفاظ نے، ان اماموں نے کیا دیا میرے بھائیوں؟ سوچتے رہنا پوری زندگی سر پہ، تکیے پہ سر رکھ کر کے، آپ کو وہ دولت دی ہے کہ دنیا میں کبھی اس کو پیچھے کوئی طاقت نہیں کر سکتی ہے، وہ دولت دی ہے۔ اس کو کہتے ہیں مسجد، اس کو کہتے ہیں مدرسہ، اور ان کو کہتے ہیں حافظ قرآن، ان کو کہتے ہیں عالم دین۔ آپ نے نہیں غور کیا؟ یہ مدرسے وہ چیزیں ہیں، یہ حافظ قرآن عام طور پر دیکھا جاتا ہے جس کے جی میں آئے کسی بھی عالم دین کے اوپر دھڑلے سے گالیاں دیتا ہے، تبصرے کرتا ہے۔ چاند کی خبر آئی، دو طرح کی خبریں آ گئیں، ایک اعلان یوں آ گیا، دوسرے نے یوں کر دیا، ان دیکھو ان کی زبانوں کو، وہ منہ بھر بھر کے گالیاں دیتے ہیں۔ یہ سنتا ہوں میں اپنے کانوں سے کہ کیا ہو گیا ان علماء کو، ایک نے یوں کہہ دیا، ایک نے یوں۔ اپنی زبان کو روکو، ان علماء کی توہین کی، ان علماء کی توہین نہیں ہے، یہ اللہ کا جو کلام اس کے سینے میں آیا ہے اس کی توہین ہے۔ اگر علماء کی توہین کی تو خطرہ یہ کہ ایمان تک تمہارا سلب ہو جائے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ حافظ قرآن ہے، اس سے چوک ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، فرشتہ تو نہیں ہے حافظ قرآن، آسمان سے تو نہیں اترا ہے حافظ قرآن، اسی زمین پر آپ کا بھائی ہے، آپ کا برادر ہے، آپ کا بیٹا ہے، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے اس سے، لیکن یاد رکھو اس کے اوپر اللہ کا وہ کرم ہے جو تمہارے اوپر نہیں۔ اس کے سینے میں قرآن ہے، اللہ نے اپنا کلام اتارا اس کے سینے میں، جہنم کی آگ اس کو چھو نہیں سکتی ہے۔ میں جہنم کی جنت کی باتیں نہیں کرتا، میں دنیا کی بات تمہیں سجھاتا ہوں میرے بھائیوں، ذرا غور تو کرو، اس کا وہ مقام ہے، وہ عظمت ہے، غور تو کرو۔ 9 سال میں بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے، 6 سال میں ہو جاتا ہے، کبھی 10 سال میں ہو جاتا ہے، 12 سال میں ہو جاتا ہے۔ جب سے اس کے سینے میں یہ علم آیا،
پہلی قیمت کیا لگی تھی؟ اللہ نے فرمایا پہلی قیمت اس کی یہ لگی تھی، اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں اس معصوم بچے نے میرا نام لیا ہے اپنے ہونٹوں سے، میری غیرت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے عزت کی قسم، اس معصوم بچے نے میرا نام لیا ہے، اگر اس کے والدین زندہ ہیں تو ان پر رحمت کے دروازے کھول دو، اور انتقال کر گئے تو مغفرت کر دو ان کی۔ یہ پہلا انعام ملا ہے۔ اب آگے انعام دیکھو کیا ہوتا ہے، جتنا دن بڑھتا جائے گا اس کی قیمت بڑھتی ہی جائے گی، زندگی میں تو زندگی میں، مرنے کے بعد بھی اس کی قیمت کبھی گھٹتی نہیں ہے۔ جب اس کی عمر 50 سال کی ہوگی، 80 سال کی ہوگی، 90 سال کی ہوگی، 95 سال کی ہوگی، تو قیمت گھٹ گئی یا بڑھی ہے؟ اور اتنی بڑھ جاتی ہے کہ یہاں جو پرانے حافظ قرآن ہوں گے اگر مسجد میں آ جائیں تو جو نئے حفاظ ہوں گے ہمت نہیں ہے کہ ان کے سامنے مصلی پر بڑھ جائیں۔ قیمت گھٹی یا بڑھی؟ جب حافظ صاحب 80 سال کے ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب نے تقریباً 75 محرابیں سنائی ہیں۔ حافظ صاحب کے پاس اپنے بچوں کو لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حافظ صاحب ہمارے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیجئے، اس کی دنیا بھی روشن ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ حافظ صاحب بیمار پڑ جاتے ہیں، لوگ لے جا کے بچے کا سر رکھ کے حافظ صاحب بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیجئے، اس کی دنیا میں بھی برکت آ جائے گی، اس کی آخرت میں بھی برکت آ جائے گی۔ قیمت گھٹی یا بڑھی؟ بڑھتی ہی گئی۔ ابھی دیکھو جب حافظ قرآن کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ دکانیں بند کر کے، کاروبار بند کر کے، سارے کام چھوڑ کر کے کہتے ہیں کہ یہ سب سے پرانے حافظ قرآن تھے۔ اب یہ اخیر کا موقع ہے، ان کے جنازے میں شرکت کے لیے پورا علاقہ امڑ پڑتا ہے۔ دیکھو، اور آنکھیں بند ہوتے ہی جو ان کے شاگردوں کی طرف سے جو قرآن پاک کھلتا ہے تو پتا چلا کہ حافظ صاحب کے انتقال ہوئے شام نہیں ہوئی، ہزار قرآن پاک پڑھ کر کے ان کے شاگرد بھیجنے لگ جاتے ہیں ان کو۔ قیمت گھٹی یا بڑھی؟ بتاؤ۔ ابھی دیکھو حافظ صاحب جب چلے جاتے ہیں مٹی میں تو لوگ کہتے ہیں کہ اب نہیں رہے، چلو ان کی قبر پر فاتحہ پڑھ کے آ جائیں۔ جاتے نہیں جاتے ہیں لوگ؟ حالت یہ ہوتی ہے کہ حافظ صاحب نے جن بچوں کو دیکھ لیا مقدر سنور گیا ان کا، ہاتھ رکھ دیا، دنیا اور آخرت سنور گئی ان کی۔ چلے گئے تو لوگ قبروں پہ بھیڑ لگا لیتے ہیں، اور اخیر میں ابھی مولانا ہلال صاحب نے آپ کو سنایا کہ اخیر میں اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے حافظ قرآن سے کہ حافظ قرآن اس دنیا میں تم نے میرے کلام کو یاد کیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کہ اسے پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، جتنا یاد ہوگا، جتنا حصہ یاد ہوگا اتنا حصہ پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجات میں چڑھتا جائے گا۔ قیمت گھٹی یا بڑھی؟ سب سے اخیر میں اس کی قیمت یہ لگی، اللہ فرمائیں گے کہ تم نے میرے کلام کو یاد کیا تو مجھے دیکھا نہیں تھا، میری بات کو تم نے یاد کیا تھا، میری ذات کو نہیں دیکھا تھا تم نے۔ اب اس کی لاسٹ قیمت یہ ہے کہ میرے بندے اب تم اپنی آنکھوں سے میری زیارت کر لو۔ اللہ تعالیٰ اب اپنی آنکھوں سے اس کو زیارت کرائیں گے، اور جس کو اللہ اپنی آنکھوں سے دکھا دے اب بتاؤ دنیا کی کیا چیز چاہیے اسے۔ یہ سب سے لاسٹ قیمت ہوگی اس کی۔ میں نے کیا کہا تھا کہ جب سے اس کی قیمت لگی تھی نہ دنیا میں کبھی قیمت گھٹی، نہ آخرت میں اس کی قیمت کبھی گھٹی، بڑھی اور بڑھتی ہی رہی، یہاں تک کہ اپنے ان آنکھوں سے خدا کو دیکھے گا۔ کیوں؟ اللہ کی بات کو سینے میں رکھ لیا تھا بغیر دیکھے، اللہ کی بات کو سینے میں رکھ لیا تھا بغیر دیکھے، اللہ کی بات کو سینے میں رکھا تھا بغیر سمجھے۔ بچہ کیا سمجھتا ہے؟ کچھ نہیں سمجھتا ہے، بغیر سمجھے بغیر دیکھے اس نے یقین کیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام دیں گے۔ اور میرے بھائی اب پلٹ کے ذرا دوسرے رخ کو بھی دیکھ لینا، اسی کا ایک بھائی کہ ماں باپ اس کو لے جا کے اسکول میں داخل کرا دیتے ہیں تو بلی کتا ہے
वो रटता है तो क्या उसे कोई इनाम मिल जाता है क्या? जिस वक्त वो डॉक्टर की, मास्टर की, प्रोफेसर की, वकील की डिग्री लेके आता है, अगर वो पोस्टेड ना हो तो उस वक्त भी कोई डॉक्टर कहने के लिए तैयार नहीं होता। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि वो 15 साल की उम्र में आया मस्जिद में तो सारे मस्जिद वालों ने कहा कि डॉक्टर साहब अब आप आगे और हम? कभी हुआ है क्या जिंदगी में जी? इंजीनियर साहब आपने 35 पुल बनाए हैं, लिहाजा आप आगे और हम पीछे, कभी कहता है कोई? अब दूसरी नहुसत देखो, जब 60 साल का हो जाता है, 61वें साल के पहले दिन सरकार ये कहती है कि तुम भी रिटायर, तुम्हारा इल्म भी रिटायर, अब तो आधे पैसे लेना, तब जाके बैंक में अपना जिंदगी का सबूत देना, पैसे लेना, यहां मत आना कुर्सी पर। इल्म भी रिटायर और जात भी रिटायर। और 90 साल का कोई यहाँ इंजीनियर साहब बैठा हो तो आप अपनी तौहीन ना महसूस कीजिएगा, खुदा के वास्ते मेरा तौहीन करना मकसद नहीं है, लेकिन आप बताइए कि मोहल्ले वाले आते हैं कि इंजीनियर साहब आपने 65 पुल बनाए हैं, बच्चे के सर पे हाथ रख दो तो ये पुल बनाने वाला इंजीनियर हो जाएगा? कोई आता है क्या जी? नहीं आता है। क्यों? क्या वजह है? मैं इसकी दलील नहीं देना चाहता, वो आप जाने। मैं तो बताना ये चाहता हूं कि देखो, वो तालीम की भी एक बरकत है। हमने जो तरीका अपनाया है कि पहले याद कराओ, बच्चा जिंदगी में जब समझ वाला होगा तो खुद ब खुद समझेगा, इसलिए उस इल्म को कभी रिटायर नहीं किया जा सकता। और उन्होंने जो समझा था, पढ़ा था, वो इस तरह पढ़ा था कि पहले समझा था फिर याद किया था। तो सरकार ये कहती कि 60 साल के अंदर अब समझ खराब हो गई, हटाओ इसे, दूसरे को कुर्सी पे लाओ, इसलिए वो इल्म रिटायर। भाई यही तो होता है, कहते हैं कि अब पेंशन के लायक हो गया है, अब इसकी समझ का एतबार नहीं है। 60 साल की उम्र का होके जिस कुर्सी पर कलम चलाता है इंजीनियर, उस पर अब 22 साल का नौजवान पोस्टेड होकर के आते ही वही काम करेगा जो 60 साल में करता है। लेकिन हमारे वहां ऐसा हो सकता है क्या? हमारे अगर उस्ताद मोहतरम आ जाएं, उनकी उम्र 70 साल की, तब इसमें सब उठ खड़े हो जाएंगे, इसलिए कि उनके दर्जे को हम कभी पहुंच ही नहीं सकते। क्यों? ना उनका इल्म रिटायर हुआ और ना उनकी जात रिटायर हुई इल्म की बरकत से। यहाँ सरकार ने जो तरीका अपनाया था कि पहले समझाओ फिर याद कराना, जब समझ खत्म तो इल्म भी खत्म, यही तो है नुकसान। मैंने आपको समझाना ये चाहा कि देखो, दुनिया की चमक दमक के पीछे पढ़ के मेरे भाइयों अपने दीन को मत बर्बाद करो, खुदा के वास्ते। हम ये नहीं कहते कि अपने बच्चों को डॉक्टर ना बनाओ, मास्टर ना बनाओ, मिस्टर ना बनाओ, मनिस्टर ना बनाओ, सारे उलूम तो दीन ये कहता है, लेकिन सारे उलूम देने से पहले दीन का इल्म इतना दे दो कि वो खुद को पहचाने और अपने खुदा को पहचाने, खुद को पहचाने, अपने नबी को पहचाने। अगर इसका ईमान महफूज रहा तो इसकी दुनिया भी कामयाब और इसकी आखिरत भी कामयाब, और अगर ईमान नहीं महफूज रहा तो न दुनिया कामयाब। दुनिया का हाल ये कि 61 साल में जो तनख्वाह पाता था वो आधी हो गई, और मरने तक जाते जाते वो भी साफ हो जाती है, खत्म हो जाती है, कुछ नहीं मिलता है। दुनिया भी नाकाम और आखिरत भी नाकाम। मैं कहना ये चाहता हूं कि अपने बच्चों को दीनी उलूम पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, जितनी कुव्वत ताकत से हो सके उतना पढ़ाओ, लेकिन मेरे भाइयों पहले बच्चे को दीनदार जरूर बनाओ। और दीनदार बच्चा कहां बनेगा? इन्हीं मदरसों में, इन्हीं मस्जिदों में, इन्हीं खुश्क चटाइयों पर बैठने वालों पे पास, इन्हीं खुश्क होठों वालों के पास, इन्हीं खुश्क चेहरे वालों के पास, इन्हीं पैदल चलने वालों के पास, साइकिल पे चलने वालों के पास, इन्हीं के पास दीन बनेगा। यहां आपको आना ही आना पड़ेगा। मेरे भाई, मैंने कुरान पाक की उस आयत में एक लफ्ज था लहाफिजून, उससे मुताल्लिक मैंने आपको ये समझाना चाहा कि हिफ्ज करने का फायदा क्या है।
जो तरीक़े कार था वो मैंने आपको बता दिया, उसकी बरकतें क्या है वो मैंने बता दिया, और इसी की रोशनी में मैंने आपको समझाना चाहा कि एक बात अब लास्ट में जो कहना चाहता हूं कि अब आपके समझ में बात आ गई होगी कि खुदा की जात जब मिटाए से मिट नहीं सकती, तो क्या खुदा की बात किसी मिटाने वाले के मिटाने से मिट जाएगी? ये उसका पागलपन है जो ये कहता है कि मदरसों को मिटा देंगे, उलमा को मिटा देंगे, हुफ़ाज़ को मिटा देंगे। उसका खब्त है, उसका पागलपन है। याद रखो, खुदा की जात जिसके सीने में आई है वो कभी मिट नहीं सकता, इसलिए कि खुदा की बात कभी मिटने वाली नहीं है। ये जहां जाएगी उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं मिटा सकती। ये खुदा की बात सीनों में महफूज की जाती है, मदरसों में। मदरसे को कोई मिटाने वाला मिट सकता है, लेकिन मदरसे को मिटा नहीं सकता है। याद रखो, खुदा की बात आती है सीने में मस्जिदों में। मस्जिदों के मीनारों को तोड़ने का ख्वाब देखने वाला वो टूट सकता है, अल्लाह उसे दुनिया में भी तोड़ेंगे, आखिरत में भी तोड़ेंगे, लेकिन मस्जिदों को तोड़ा मिटाया नहीं जा सकता है। आपने देखा कि चाइना ने हर चीज पे पाबंदी लगाई मुसलमानों के, रोजे पे पाबंदी, नमाज पे पाबंदी, इबादत पे पाबंदी, अजान पे पाबंदी, मस्जिद पे पाबंदी, कलमे पे पाबंदी, कुरान पे पाबंदी। आप देख लो, अल्लाह ने पूरी दुनिया की पाबंदी उन पे लगा दी कि दुनिया का अब कोई फर्द जाने के लिए तैयार नहीं है। जो चाइना सब पे पाबंदी लगाता था, पूरी दुनिया ने मिलकर ऐसी पाबंदी लगाई कि आज उसका ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे, सांस नहीं निकल रहा है उसका। ये अल्लाह की कुदरत है। बताना यह है कि अल्लाह की जात जैसे हमेशा से हमेशा रहेगी, वैसे ही उसकी बात भी हमेशा से है और हमेशा, और जो उसको बचाने का जरिया बनेंगे वो भी हमेशा से हमेशा रहेगी। ये मदरसे क्या हैं? इसका पहला हिस्सा वो सुफ़ा का चबूतरा था, उसका नाम उस जमाने में सुफ़ा का चबूतरा रख दिया गया था। इस जमाने में आपको समझाने के लिए मदरसा रख दिया गया है। लेकिन जैसे ही मदरसा कहा जाता है कि मदरसा है, तो बाज लोग जरूरत से इतना ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं कि इल्म आगे हो जाता है 25 कदम और वो पीछे रह जाते हैं। मदरसों को ऐसा मुंह बिगाड़ के देखते हैं कि जैसे इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। मैं कहता हूं मेरे भाई, इनकी हैसियत को मुंह बिगाड़ के मत बिगाड़ो। ये मदरसे वो हैं, इनके अंदर चटाइयां होती हैं, मखमल के फर्श नहीं होते, इनके अंदर फर्श भी नहीं होता, कुर्सियां भी नहीं होती हैं। ये जमीन के ऊपर पढ़ते, रेत के ऊपर पढ़ते पढ़ाते हैं। लेकिन इनकी हैसियत ये है कि तुम्हारी दुनिया भी बनाएंगे, तुम्हारी आखिरत भी बनाएंगे। याद रखो मुसलमानों, अगर उलमा को अपने सीने से लगा के रखा, मदरसों को अपने कलेजे से लगा के रखा, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें पामाल नहीं कर सकती है। और अगर इनको मैली आंखों से अगर इनको देखा, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें इज्जत नहीं दे सकती। याद रखो, अल्लाह ताला हमें और आपको अपने कलामे हिदायत पर कमा हक़्क़हू अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और इसकी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। इसीलिए मैंने बैठते ही आपसे गुजारिश कर दी थी कि आइंदा जब इस तरह की दीनी मजलिसें हों तो आप मगरिब के बाद इजलास शुरू करें और इशा की नमाज मौखर करके पढ़ें। इसके दरमियान जिसको भी जरूरत होगी आने की वो आएगा और सुनेगा, नहीं जरूरत होगी तो आप क्या कर लेंगे उसके लिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने फरमुकदात पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। एक आखिर में अब एक ऐलान सुन लीजिए। मैं जब चला था तो मौलाना मुफ्ती मसूद साहब ने आप हजरात की रियायत में और आप हजरात की हमदर्दी में एक गुजारिश की थी। उन्होंने ये फरमाया कि जब आप आ रहे हैं, और ये दारुल उलूम देवबंद का तरीका है, हम ये नहीं चाहते हैं कि अब ये जलसा यहाँ ख़त्म हो जाए, बल्कि हम ये चाहेंगे कि ये जलसा अब यहाँ से शुरू हो जाए। ये दारुल उलूम देवबंद का तरीका है। हम जलसे को ख़त्म नहीं करना जानते, हम शुरू कराना जानते हैं। तो उसका तरीका क्या है कि जहाँ कहीं भी हम लोग जाते हैं तो जहाँ कुछ कहते हैं ज़बान से, तो वहाँ किताबें भी लेकर के जाते हैं। इसलिए कि सब बात तो हम नहीं कह सके, बहुत सी बातें रह गई।
تو اس کو کون بتائے گا؟ اس کو یہ کتابیں بتائیں گی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہاں کا جو تقاضا ہے اہل علم کا اور علماء کا، اس تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی چھوٹی موٹی سی کتاب بھی لیتے آئیے گا، تاکہ اس جلسے کی خوبی یہ ہو کہ جب لوگ جائیں تو اب سال بھر تک اس جلسے کو یاد کریں، ایسا نہ ہو کہ بھول جائیں کہ گئے تھے اس کان سے سن کے ادھر نکال دیا تھا۔ اور بعض جگہ جلسے میں مائک اسی لیے اتنا تیز لگایا جاتا ہے کہ ادھر سے کان سے بات آ کے اور ادھر فوراً نکل بھی جائے، اسی لیے بہت تیز مائک لگایا جاتا ہے۔ یہاں میں نے مائک کی آواز کم کرا دی تھی کہ آپ اپنے کان کی قوت سے سننے کی کوشش کریں، مائک کی قوت سے نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے لیے میں نے جو کتاب منتخب کی تو اس کے لیے نہ یہاں نہ موقع دیکھ رہا ہوں نہ محل دیکھ رہا ہوں، لیکن جو علماء ہے یا پڑھا لکھا طبقہ ہے ان سے میں گزارش کروں گا کہ صرف وہی لوگ اس کتاب کو لیں، جو پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے، اس کے کام کی نہیں ہے یہ چیز، وہ نہ لیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں صرف پڑھا لکھا طبقہ جو اردو پڑھا لکھا ہو وہ طبقہ لے۔ یہاں آپ کے علاقے میں 2-3 فتنے ہیں۔ ایک فتنہ ہے قادیانیت کا، جو حیدرآباد کے مختلف اضلاع میں بہت بری طرح سے پھیلا ہوا ہے۔ ایک فتنہ ہے شکیلیت کا، یہ فتنہ بھی ہمارے آپ کے درمیان ہی پنپتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا ہے۔ ان فتنوں کا کیا پیغام ہوتا ہے؟ یہ فتنے یہ کہتے ہیں کہ تم دیندار رہو لیکن علماء دین کے بغیر، دیندار رہو لیکن علماء دین کے بغیر، تم دین پر چلو لیکن ماہرین دین کے بغیر۔ اب بتائیے بغیر ماہر کے کوئی مکان تعمیر، بغیر ماہر انجینئر کے کوئی مکان تعمیر کیا جائے تو وہ مکان ہوگا یا مدفن، قبرستان؟ بغیر ماہر انجینئر کے کوئی پل نہیں بنایا جا سکتا، فیکٹری نہیں چلائی جا سکتی، دکان نہیں چلائی جا سکتی، تو بغیر ماہرین دین کے دین کیسے چلایا جائے گا؟ تو یہ دین کے دونوں دشمن مسلمانوں کے درمیان پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے تعلق سے ایک کتاب ہے، لیکن یہ کتاب آپ کو بھاشا اور زبان سکھائے گی کہ مثلا قادیانیوں کو کیا کہیں، آپ شکیلیوں کو کیا کہیں۔ ان کے پڑھے لکھے لوگوں کو عالم نہیں کہا جائے گا، ان کے معبد کو مسجد نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ مسجد تو مسلمانوں کی ہوتی ہے، اور جب وہ مسلمان ہی نہیں تو ان کے عبادت خانے کو مسجد کیسے کہیں گے؟ جب وہ مسلمان ہی نہیں تو ان کے پڑھے لکھے کو عالم کیسے کہیں گے؟ اگر کہیں گے تو دھوکہ لگے گا۔ تو اس طرح کی باتیں سمجھانے والی یہ چیز ہے جو خالص علماء اور حفاظ یا پڑھا لکھا ہمارا طبقہ وہ اس کو پڑھے گا اور انشاءاللہ سمجھے گا، اور اگر نہ سمجھ پائیں تو جو مقامی علماء ہیں انہی سے آپ اس کو سمجھیں تو وہ سمجھائیں گے۔ پھر آپ کو لطف آئے گا کہ جب میں جلسے میں گیا تھا تو صرف سن کے نہیں آیا تھا، بلکہ اپنے ایمان کو بچانے کا ایک ذریعہ ہو سکتا تھا اسے بھی لے کے آیا تھا۔ خود بھی پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی آپ پڑھائیں گے۔ وہ کتاب یہاں رکھی ہوئی ہے اسٹیج کے اوپر، آپ حضرات اسے حاصل کر لیں گے۔ یہ ایک کتاب کی قیمت 30 روپے ہے۔ دیوبند میں بھی اسی ریٹ پر ملتی، یہاں بھی آپ کو اسی ریٹ پر مل رہی ہے، اس لیے کہ یہ خرچہ دے کے انہوں نے منگوایا ہے، اور ویسے منگائیں گے آپ تو 50 روپے زیادہ پڑ جائیں گے اس کے خرچے کے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جس کتاب کا تعارف ابھی آپ نے سنا ہے یہ حضرت کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور میں نے بھی جو ہے بیٹھے دیکھا اس کتاب کو۔ اہل علم کے لیے بہت مفید ہے یہ کتاب۔ اور اس کے بعد ایک اعلان اور ہے، جیسے جلسہ ہوا ہے، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے راہ کا رحم و کرم سے، اے اللہ محض اپنے لطف و کرم سے، اللہ اپنے کتاب ہدایت پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اس کے جو حقوق ہمارے پہ واجب ہیں، اللہ ان حقوق کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اس ادارے کو جس کے تحت یہ پروگرام ہے اللہ اسے بےحد قبول فرمائیے، اس کے معاونین، اس کے کارکنان کہ اللہ انہیں خلوص نصیب فرمائیے اور ان کو اپنی رضامندی نصیب فرمائیے۔ جن جن لوگوں نے جس جس طرح سے بھی اس میں وہی کتاب ادھر سے حاصل کر سکتے ہیں آپ تمام حضرات۔